نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی غیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی غیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ دیر کی گفتگو ہوگی، اور آج ہمارا موضوع ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی اور اس سے ملنے والا پاکیزہ سبق۔ امام حسن کی پاکیزہ زندگی اور اس سے ملنے والا سبق۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ 15 رمضان المبارک کو ہجری سن 3 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ ہجری سن 3 15 رمضان کو۔ کب؟ 15 رمضان کو پیدا ہوئے۔ جب امام حسن مجتبی پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اس بچے کا نام رکھو، علی اس بچے کا نام رکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار کے ہوتے ہوئے علی نام نہیں رکھ سکتا، یا رسول اللہ آپ ہی نام رکھے۔ سوچے جب پیدا ہو تو جس کے نام رکھنے پر مشکل کشا شیر خدا اور نبیوں کے تاجدار گفتگو کرے، اس کا نام کتنا حسین و جمیل ہوگا، اس کا نام کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نام ارشاد فرمائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس بچے کا وہ نام رکھوں گا جو نام خدا تعالی رکھے گا،
جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا. ذرا دیکھیے جس کا نام رکھنے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا گے, جس کا نام رکھنے میں مولا مشکل کشا ارشاد فرما رہے گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں ارشاد فرما رہے گے, اس کا نام کتنا پاکیزہ ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس بچے کا وہ نام رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا. اب اتنا کہنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خدمت میں حاضر ہوتے گئے اور عرض کرتے گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے نام شبر پر رکھو. اور شبر کا معنی حسن ہوتا ہے. جب حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے تو حضور نے اپنے نواسے کا نام حسن ارشاد فرمایا. حسن نام رکھا اپنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ بولو زور سے, کیا نام رکھا؟ حسن رکھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ لگتا ہے. میرا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ لگتا ہے. سوچے جو سر سے لے کر حضور کے مشابہ لگتا ہو اس کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہوگا, اس کا سینہ کتنا پاک ہوگا. اور جس کا چہرہ حضور کے مشابہ ہو, اور حضور کا چہرہ, کسی شاعر نے کہا تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. کیا فرمایا؟ چاند میں تو داغ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. تو جو اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ جس کے متعلق حضرت حسان عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پیدا فرمایا جیسے مصطفیٰ چاہتے تھے, جیسے مصطفیٰ چاہتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا کیا ہے کہ ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا گیا اور پیدا کر بھی نہیں سکتی ہے. اور حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا کیا, بلکہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا گیا. تو سوچ اتنے حسین و جمیل میرے آقا, تو جس کا چہرہ حضور کے چہرے کے مشابہ لگتا ہو, بتاؤ وہ امام حسن کا چہرے کا عالم کیا ہوگا, چہرے کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت علی فرماتے گئے سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن حضور کے مشابہ لگتے تھے. کس کے مشابہ لگتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ لگتے تھے. حضرت امام حسن کے متعلق احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات موجود ہیں. میں کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور سنیں, غور سے سنیں اور دیکھیں کہ امام حسن مجتبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. امام حسن کی شان کتنی اعلیٰ, کتنی عظیم شان ہے. حدیث پاک میں آیا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ منبر پر تشریف فرمائے گئے. ابو بکرہ فرماتے حضور منبر پر تشریف فرمائے گئے, صحابہ کا جھرم اٹھ گئے اور میں نے دیکھا کہ حضور کے پہلو میں امام حسن مجتبی تشریف فرما گئے. امام حسن بیٹھے ہوئے گئے. حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, صحابہ کا جرم اٹھ گئے, حضور منبر پر تشریف فرمائے, پہلو میں امام حسن مجتبی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نظر رحمت سے صحابہ کو دیکھتے تھے اور کبھی شفقت بھری محبت اور نگاہ سے امام حسن مجتبی کی طرف دیکھا کرتے تھے.
کہا امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، میرے پہلو میں جو میرا نواسا حسن ہے اس کی شان یہ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابنی ہادہ سیدون، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح پیدا فرما دے گا، صلح پیدا فرما دے گا۔ اب دیکھیے امام حسن کا بچپنا گیا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمان گروہ میں صلح، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے صلح کرا دے گا دو مسلمان گروہ میں۔ ابھی بچپن آگے، ابھی امام حسن نے صلح نہیں کرائی، ابھی ان کے ذریعے ابھی صلح ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے میرے آقا ارشاد فرما رہے گے۔ آج کل کے وہابی دیوبندی غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اب دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کا ابھی بچپن آگے، سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضور کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ عمر۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ عثمان۔ اور چوتھے خلیفہ حیدر حضرت علی۔ مشکل چار خلیفہ۔ اب دیکھیں ابھی امام حسن مجتبیٰ کے دور خلافت نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت گزرا، عمر فاروق کا گزرا، عثمان غنی کا گزرا، حیدر کرار کا گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کے منصب پر 6 ماہ کے لیے امام حسن تشریف فرما ہوئے۔ تو اللہ کو پر یہ 4 صحابہ کا دور، 4 خلفاء کا دور گزرا۔ اس سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہ میں صلح پیدا فرما دے گا۔ ابھی یہ صلح کا معاملہ ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے میرے آقا ارشاد فرما رہے گے۔ گویا اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ علم غیب دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو خدا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کو پر دی حدیث پاک امام حسن مجتبیٰ کہ اللہ کو پر ابھی آپ کا بچپنا، اس سے پہلے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے یہ بیٹے حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو مسلمان گروہ میں صلح پیدا فرما دے گا۔ اللہ کو پر اور سنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے اور نماز وہ بھی سجدے کی حالت میں ہوتے، اور حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی سب سے پیاری ادا سجدے کی حالت لگتی ہے۔ سجدے کی حالت بڑی پیاری لگتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہو، اپنی گردن کو جھکا دے، رب کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز ادا فرماتے سجدے کی حالت میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ آ کر آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی گردن پر بیٹھ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی حضور رکوع کی حالت میں ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ کبھی آپ کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے، اور جب حضور رکوع کی حالت میں ہوتے تو اپنے دونوں قدم مبارک کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے تھے کہ حضور نماز میں ہوتے اور امام حسن حضور کے قدموں کے درمیان سے گزر جایا کرتے تھے، حضور کے قدموں کے درمیان سے گزر جایا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں جب حضور ہوتے نا تو امام حسن مجتبیٰ پشت پر آ کر بیٹھ جاتے، لیکن حضور اتارتے نہیں تھے، انہیں بیٹھے ہی رہنے دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تسبیح کو لمبی ارشاد فرما دیا کرتے، تسبیح کو لمبا کر دیتے، آپ اٹھتے نہیں تھے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے گے سبت نبی گے پشت نبی پر اور سجدے کے حالت گے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا گے. آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا گے. اللہ کو اوپر تو حضور سجدے کی حالت میں ہوتے اور جب تک امام حسن اتر نہیں جاتے حضور اتارتے. اچھا آپ مجھے بتاؤ انسان اگر سجدہ کرے سجدے میں انسان کتنا جھک جاتا ہے کتنا جھکتا گے. اب اگر مان لو کہ کوئی سجدے کی حالت میں گئے اور کوئی سجدے کی حالت میں آگے ایک نقطہ دے رہا ہوں سمجھئے گا کہ امام حسن سے میرے آقا کتنی محبت فرماتے گے. اور جب نماز کی حالت میں محبت کا یہ عالم ہے تو سوچو پھر نماز کے علاوہ محبت کا عالم کیا ہوگا حضور کی امام حسن مصطفیٰ سے کہ اللہ پر نماز کی حالت میں آپ سجدے سے اٹھتے نہیں تھے جب تک امام حسن اتر نہ جاتے. آپ مجھے بتاؤ اگر میرے آقا اٹھ بھی جاتے تو اگر کوئی سجدے کی حالت میں کوئی پشت پر آ کر بیٹھ جائے اگر کوئی سجدے سے اٹھ جائے اگر وہ زمین پر گر جائے تو مجھے بتاؤ زیادہ لگے گا بولو آپ زیادہ لگے گا. سجدہ تو بالکل جھک کے کیا جاتا ہے اس میں پشت ہماری بالکل جھک جاتی ہے اور زمین کے قریب ہو جاتی ہے. اگر میرے آقا اٹھ بھی جاتے تو امام حسن کو لگتا چوٹ لگتی تکلیف ہوتی نہیں لیکن میرے آقا نہیں اٹھے گویا کہ میرے آقا امام حسن کی اتنی تکلیف کو بھی برداشت نہیں فرماتے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے حسن کو اتنی بھی تکلیف ہو کہ میں سجدے سے اٹھوں اور میرا حسن جو ہے پشت سے زمین پر آ جائے. اتنی تکلیف بھی حضور کو گوارا نہیں. تو ذرا سوچیں جو سجدے کی حالت میں ہو اور امام حسن کے لیے اٹھنا گوارا نہ فرمائے تو جن لوگوں نے امام حسن کو زہر دیا گیا اور زہر کی وجہ سے جو اتنیاں کٹ کٹ کر زمین پر گری تھی اور بے قراری اور گھبراہٹ جو امام حسن کو طاری ہوئی تھی وہ زہر آلود چیز کھانے کی وجہ سے بتاؤ وہ جو تکلیف زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی اس وقت میرے آقا کو کیا رنج ہوا ہوگا کیا صدمہ ہوا ہوگا کیا تکلیف ہوئی ہوگی. امام حسن مصطفیٰ سے میرے آقا یہ پیار اور محبت فرماتے گئے. اللہ کو پر ایک اور حدیث پاک میں گئے اور یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر امام حسن تشریف فرما گئے. بولے سبحان اللہ. کہا میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور حضور کے کندھے پر کون گئے بتاؤ حضور کے کندھے کا عالم کیا. اللہ اکبر فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر حضور نے چڑھایا اور کہا بتوں کو توڑ دو اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے میرے آقا نے فرمایا جب کندھے پر چڑھایا تو فرمایا اے علی کندھے پر چڑھ کے کیسا لگ رہا ہے کندھے پر چڑھ کے بلندی کا مقام کیسے لگ رہا ہے. تو حضرت علی عرض کرتے گئے حضور میں آپ کے کندھے پر کھڑا ہوں لیکن لگ ایسے رہا ہے جیسے میرا سر جو ہے وہ عرش سے لگ رہا ہے عرش سے لگ رہا ہے. سوچے جن کے کندھے پر حضرت علی کھڑے ہو جائے تو احساس ہو کہ سر عرش پر لگ رہا ہے. تو جن کو میرے آقا نے کندھے پر بیٹھ کر سواری فرمائی ہو تو اسے وہ امام حسن مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. جنہوں نے سواری فرمایا امام حسن نے حضور کے کندھے پر بتاؤ وہ اللہ اکبر امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کندھے پر امام حسن مصطفیٰ تشریف فرما گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے گئے. اتنے میں ایک صحابی اور آئے انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ حضور کے کندھے پر کون ہے گئے امام حسن ہے گئے. کہا کہ جب ایک اور صحابی نے دیکھا تو انہوں نے دیکھتے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام. اس حالت میں دیکھتے ہی صحابی عرض کرنے لگے کہنے لگے اے حسن تمہاری سواری کتنی پیاری ہے. سمجھے نہیں آپ کتنے محبت کے انداز سے صحابی نے عرض کیا. صحابی کہتے ہیں نعم المرکب رکبت یا غلام. اے غلام تیری سواری کتنی پیاری ہے کہ تو اس نبی کے کندھے پر سوار گئے جو نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی سردار گئے جو رسولوں کے بھی شہنشاہ گئے ان کے کندھے پر تو تشریف فرما گئے ان کے کندھے پر سواری تو کر رہا ہے. اے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو جب یہ صحابی نے جب یہ کہا تو اب میرے آقا کا جواب دیکھیں. صحابی نے کیا کہا کہ اے
بچے تیری سواری کتنی اچھی ہے، اے لڑکے تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے صحابی سے جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، ایک کہنے والے کے سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سواری پر ہونے والا سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے، سواری جتنی اچھی ہے سوار بھی اتنا اچھا ہے، سوار بھی اتنا اچھا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ اکبر امام حسن کی شان کیا ہے، امام حسن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری فرمائی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اپنے منہ میں لیا اور اللہ اکبر اسے پیا گئے، جنہوں نے حضور کی زبان چوسی گئے، حضور کے لبوں کو چما گئے، حضور کے رخسار کو چما گئے، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ درس جو ہمیں ملتے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو فضائل تو بے شمار ہیں، اور فضائل تو ہر کوئی بیان کرتا ہے اور کرنے بھی چاہیے، ہم بھی بیان کرتے، آج نہیں جب تک ہماری زندگی ہے وہاں تک ہم اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، نہ کوئی لاک ڈاؤن روک سکتا ہے نہ کوئی گورنمنٹ روک سکتے گا، ہم ہمیشہ ذکر اہل بیت کرتے آئیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور جب تک اس جسم میں جان گے ہم سے ہر چیز جدا ہو سکتی ہے لیکن ذکر اہل بیت کبھی ہم سے جدا ہو سکتا، ہر دور میں ہر وقت ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری نسلیں بھی امام حسین اور اہل بیت کا ذکر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کو اوپر تو اب فضائل تو بیان ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی سے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سخی تھے۔ امام حسن کیا تھے؟ سخی تھے، اور ان کی زندگی کا درس ہے دینے والے بن جاؤ، لینے والے دینے والے بن جاؤ۔ اگر تم دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تم جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا تو ملنا بھی بند ہو جائے گا، تم دینا شروع کر دو آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس آتا رہے، رزق آتا رہے، تو بزرگ فرماتے کہ تم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے چلے جاؤ، رزق تمہارے پاس آتا چلا جائے گا، تم دینا شروع کرو آنا شروع ہو جائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا درس ہے کہ اللہ پر ہمیشہ سخی بنو، اس لیے کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ، اس لیے کہ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے اور سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من الناس، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ امام حسن کی زندگی کا درس کیا ہے؟ کیسے بنو؟ سخی بنو۔ کیا بنو؟ کیسے بنو؟ آپ ناز نہیں کرتے کہ آپ کے پیر کو یاد بھی کیا جاتا ہے جو سخی سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ہمارے پیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ سخی۔ سخی سلطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخی سلطان کا مطلب، سخی کا مطلب دینے والا، اور سلطان مطلب بادشاہ، مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار سے جتنا نہیں ملتا اتنے اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے، تو انہیں کہتے ہیں سخی سلطان، یعنی جو اس دربار سے جو ملے گا وہ دوسری جگہ سے نہیں ملے گا تمہیں، اور یقیناً یہ بات ہے بھی کہ ہمیں ارشاد علی سرکار سے جو ملا گے وہ کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا، وہ کسی اور ٹھکانے سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ہمیں ارشاد علی سرکار کے وسیلے سے اللہ رسول کی محبت ہمارے نصیبے میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو سخی بنے، سخی امام حسن کی زندگی کا درس ہے، سخی بنے۔ اور امام حسن کتنے سخی تھے کہ امام حسن کی بارگاہ میں کوئی آتا سوال کرنے سے پہلے امام حسن اسے عطا فرما دیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، آنے کے بعد وہ کچھ عرض ہی کرنا چاہتا تھا کہ میرے یہ پرابلم، یہ پوزیشن، یہ تکلیف ہے تو مجھے دیجئے۔ ابھی امام حسن کے دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، امام حسن نے جو گھر میں تھا وہ سب کچھ لا کر اس کی جھولی میں رکھ دیا، سب کچھ جھولی میں رکھ دیا۔ اس نے کہا حاجت تو پیش کرنے دو، کہا کہ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ حاجت پوچھ کر نہیں دیا جاتا، یہاں جو بھی آتا ہے کہ دامن کو بھر کے واپس جاتا ہے۔
دامن کو بھر کے چاہتے ہیں واپس، ایسے سخی تھے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص امام حسن کے پاس آیا تو امام حسن نے 1,00,000 درہم اس کی جھولی میں دے دی۔ آج تو 1,000 روپے نہیں نکلتے، اور کہتے ہیں حسن۔ اور یقیناً امام حسن کی سیرت پڑھو تو پتا چلے گا کہ امام حسن کی زندگی کا درس کیا گیا، کہ سخی بنو۔ کہ امام حسن کے پاس 1,00,000 درہم سے مانگنے والا آیا، آپ نے فوراً نکال کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ آنے والے نے کہا کہ حضور آپ نے اتنے سارے دے دیے، کہا کہ اتنے ہی تھے، اگر اور بھی ہوتے تو وہ بھی تیری جھولی میں ڈال دیتا، وہ بھی تجھے دے دیتا۔ یہ امام حسن مجتبی آگے، بلکہ اللہ پر ایک مرتبہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ امام حسن کا دل چاہا کہ میں حضور کا امامہ اپنے سر پر رکھوں۔ آج تو ہم اگر حضور کی نالین کا اگر صرف نالین کی تصویر دیکھ لے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی گئے۔ ہم نالین کا اگر نالین کی تصویر دیکھ لے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ نوازے کیسے ہوں گے جن کو امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہننا بھی نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے حضور کا امامہ پہنا گئے تو ان کا دل چاہا کہ میں آج امامہ پہنوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا، ہاتھ میں تلوار لی، آپ نے نیا لباس پہنا، اور ساتھ میں غلاموں کا جھرمٹ گئے۔ امام حسن اپنے گھر سے بڑی شان کے ساتھ نکلے، ہاتھ میں تلوار گئے، سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ گئے، اور بدن پر نیا لباس ہے، آپ پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلے، اور ساتھ میں غلاموں کا جلوس بھی، غلام بھی ہے ساتھ میں۔ آپ ذرا دیکھ کتنی شان سے نکلے۔ اتنے میں ایک شخص سامنے سے آیا، اس نے کہا کہ بڑے نفرت والے انداز میں اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ امام حسن نے فرمایا کہ میں حسن بن علی، یعنی میں حیدر کا شہزادہ حسن ہوں، حیدر کا شہزادہ حسن ہو، علی کا شہزادہ حسن۔ تو وہ آنے والا کہتا ہے کہ نفرت والے انداز میں وہ آنے والا کہتا ہے وہی علی کی اولاد ہو تم جو مکہ اور مدینہ میں فتنہ فساد کرتا ہے؟ معاذ اللہ، بولے زور سے معاذ اللہ۔ اس نے نفرت والے انداز میں کہا کہ وہی علی کی اولاد ہو کہ جو نفرتیں پھیلاتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو غلام ساتھ میں تھے امام حسن کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے نواز رسول حکم دیجئے کہ ہم اسے قتل کر دیں۔ امام حسن نے غلاموں سے فرمایا وہ بات میرے ساتھ کر رہا ہے، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ بات میرے ساتھ کر رہا ہے، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آج تو ہوتا ہے نا ایسا، چائے سے زیادہ، بولو چائے سے زیادہ بات کوئی اور کر رہا ہے، غصہ کسی اور کو آتا ہے۔ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لڑائی کسی دو کی ہوتی ہے لیکن 5 گھر والے اور بھی آگے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا معاملہ رہتا ہے، ایسا ہے کہ جس جگہ آگ لگے اس جگہ لکڑیاں ڈالنا ہمارا کام رہتا ہے، لیکن یہ امام حسن کی سیرت اور زندگی ہے۔ امام حسن فرماتی یہ بات میرے ساتھ کر رہا ہے اور غصہ تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ اکبر، وہ غلام جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ تو امام حسن نے، اب دیکھیے اگر امام حسن کے ہاتھ میں تلوار بھی چاہتے تو ایک تلوار کا وار کرتے اس کی گردن اس کے تن سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن امام حسن کیا فرماتے گئے؟ امام حسن سخاوت دیکھیں یہاں، امام حسن فرماتے گئے میرا حسن زن یہ ہے کہ شاید تو نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا ہوگا اور قرضہ دینے کی اب تیرے پاس ہمت نہیں ہے، تو اب قرض جس کے پاس سے تو نے قرض لیا گے وہ قرض لینے کے لیے آتے گئے تو دے نہیں سکتا، تو غصہ ان پر نہیں اتار سکتا، ان کا غصہ میرے باپ حضرت علی پر اتار رکھا گیا۔ تو اللہ اکبر، وہ شخص کہتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے کسی سے قرضہ نہیں لیا۔ امام حسن فرماتے پھر یہ بات ہوگی کہ گھر میں بیوی سے لڑ جھگڑ کے آیا ہوگا، بیوی کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، تو بیوی کا غصہ میرے باپ حضرت علی پر اتار رکھا گیا۔ تو اللہ اکبر، وہ کہتا ہے نہیں حضور یہ بھی بات نہیں ہے، کہا کہ میں بیوی سے بھی لڑ جھگڑ کے نہیں آیا ہوں۔ تو اب امام حسن کیا فرماتے گئے؟ امام حسن فرماتے گئے لگتا ہے کہ تو بھوکا گئے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے تو یہ باتیں بک رہا ہے۔ امام حسن فرماتے گئے اگر تو بھوکا گئے تو تجھے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اہل بیت کا خاندان گئے، جب تک نبی کا خاندان گئے، اہل بیت تو بھوکے رہ سکتے گئے لیکن کسی کو بھوکا رکھ سکتے۔ کہا کہ اگر تجھے بھوک لگی ہے تو چل میرے گھر دسترخوان بچھا ہوا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ کتنا کہنا تھا، تو وہ جو نفرت والے انداز میں بات کر رہا تھا اس کا بالکل انداز بدل گیا۔ امام حسن کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا حضور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ہاں میں کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ کہا کہ اگر بھوکا اور پیاسا ہے تو چل میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما لے۔ اللہ یہ سخی ہے، یہ ہے سخاوت۔
کبھی نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں چولہا چلا ہوگا کہ نہیں چلا ہوگا، میرے گھر ہے یا نہیں ہے، بس یہ دیکھا کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت اور کوئی حاجت ہو فوراً اس کی حاجت کو پوری کر دیا کرتے گے۔ یہی اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ بھوکے رہ کر کھلانے والے ایسے ہوتے کہ محمد کے گھر آنے والے، ایسے ہوتے محمد کے گھر آنے والے۔ تو امام حسن کی زندگی کا ایک درس ہے کہ ہمیشہ کیا بنو، سخی بنو، کیا بنو، سخی بنو، کیا بنو، سخی بنو۔ یہ ایک درس عرض کیا۔ اب میں ایک اور درس عرض کروں۔ آج ہمارا معاملہ کیا رہتا ہے کہ آج ہمیں ذرہ برابر بھی کسی پر شک ہونا کسی بھی معاملے میں تو ہم اس پر الزام لگا دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ الزام۔ یہ ہماری عادت رہتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، کبھی تحقیق نہیں کرتے، بس یہ شک ہوا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا تو الزام لگا دیا کہ ہاں اس نے ایسا کیا۔ اب تحقیق نہیں کریں گے کیا کہ نہیں کیا، ہاں شک ہے، گمان ہے، کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر لگا کہ اس نے فلاں شخص کی بات نہیں کی لیکن اس کو لگا ہوگا کہ نہیں اسی نے کی ہوگی۔ اب تحقیق پتہ نہیں کہ اس نے کیے کہ نہیں کیے، بس شک ہے، یقین کر لیا اور الزام لگا دیا کہ ہاں تو نے اس کو پھنسایا اور تو نے اس کی بات کہیں پر کی ہوگی۔ آج شک کی بنیاد پر کیا ہے، انسان کسی پر الزام لگا دیتا ہے۔ امام حسن کی زندگی کا درس ہے کہ شک کی بنیاد پر اور گمان کرتے ہوئے کبھی کسی پر الزام نہ لگاؤ، کبھی کسی پر الزام، بولے کسی پر الزام بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک تحقیق نہ ہو۔ ہمیں تحقیق تک نہیں ہوتی ہے اور بات کہاں کی کر دیتے ہیں، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور بات کہاں کی کر دیتے گے۔ امام حسن کی زندگی درس دیتی ہے کبھی بھی شک کی بنیاد پر اور صرف گمان کر کے اس پر الزام مت لگا دینا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے امام حسن کو زہر دیا گیا، یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ آپ کی شہادت کس سے ہوئی؟ زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو کتنی بار زہر دیا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 6 یا 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ شہد میں ملا کر آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے جب وہ شہد تناول فرمایا تو اللہ اکبر، آپ کے پیٹ میں اتنا سخت درد ہوا کہ جب صبح ہوئی تو امام حسن حضور کے روزے پر آئے، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما دی۔ گویا امام حسن نے حضور کے روزے پر جا کر یہ بتایا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو مشکل رہتی نہیں ہے، مشکل ٹل جایا کرتی ہے۔ تو امام حسن پہلی مرتبہ شہد میں زہر دیا گیا، دوسری بار آپ کو کھجور میں زہر دیا گیا، کھجور میں، اور اسی طریقے سے آپ کو اور 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ آخری مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ ہیرے کو پیس کر آپ کی سراہی میں ڈال دیا گیا۔ ہیرا جو ہوتا ہے، ہیرا دیکھا آپ نے، ہیرا تو وہ ہیرے کو پیس کر آپ کی سراہی میں جس سے آپ پانی پیا کرتے اس میں ڈال دیا گیا۔ تو جب آپ نے یہ پانی پیا تو آپ کو اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن کی سیرت لکھنے والے مورخین بیان کرتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ زہر والا جب پانی پیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سخت درد ہوا کہ امام حسن کو ایسا محسوس ہوا کہ گلے سے لے کر ناف تک پورا پھٹ گیا ہے، ایسا ہوا گلے سے لے کر ناف تک پورا پھٹ گیا، اتریاں کٹ کر گرنے لگی۔ اللہ اکبر، اتنے میں امام حسین تشریف لائے۔ اب دیکھیں جو لوگ شک کی بنیاد پر الزام لگاتے ہیں، امام حسن کی زندگی کو دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کم و بیش 6 سے 7 مرتبہ زہر دیا گیا اور جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا اور یہ احساس ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام حسین نے پوچھا، اے میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کو زہر دیا کس نے؟ بولو کس نے پوچھا؟ کس نے پوچھا؟ یاد رکھیے بات، پوچھا کس نے؟ امام اور امام حسین امام حسن کے چھوٹے بھائی گئے، اور بڑے بھائی کی بات جتنی چھوٹا بھائی جان سکتا ہے بات اتنے آج کل کے لوگ جان سکتے۔ آج امام حسین سے زیادہ جانکار لوگ پیدا ہو گئے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام حسن کو زہر ان کی عورت نے دیا تھا، اور نام تک بتاتے ہیں کہ جعتہ بنت اشعث نامی ایک عورت نے زہر دیا، امام حسن کو ان کی عورت نے زہر دیا، فلاں نے زہر دیا، فلاں نے زہر دیا۔ ایسے لوگوں سے کہو امام حسین سے زیادہ جانکار ہو،
امام حسین، اللہ بھائی یہ روایت پڑھو کہ امام حسین سے امام حسین نے پوچھا اے بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ بھائی تم جان کر کیا کرو گے، کیا اسے قتل کر دو گے؟ قتل کر دو گے؟ تو امام حسین فرماتے بے شک کیوں نہیں، جس نے میرے بھائی کو زہر دیا اس کو زندہ رہنے کا کیا حق؟ جو دشمن اہل بیت ہیں میں اسے قتل کر دوں گا جس نے آپ کو زہر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا ایسا جب کہنا تھا امام حسین کا تو امام حسن نے کیا فرمایا؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حسین جس کے بارے میں میرا گمان ہے، یہ لفظ ہے امام حسن کی، کیا فرمایا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا گے، کہ اگر میرا گمان سچا ہے بدلہ لینے کی تمہیں ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، منتقم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ اور اگر جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ نہیں گئے تو پھر بے گناہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز۔ نام بتایا کون ہے وہ بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ گمان تھا، یقین نہیں تھا کہ اس نے زہر دیا، گمان تھا۔ امام حسین نے نہیں بتایا، گمان کی وجہ سے، شک کی بنیاد پر نہیں بتایا۔ تو آج ذرا سوچے اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں ہم حسنی کے امام حسن کے غلام ہیں، تو ذرا سی بات پر شک کی بنیاد پر کسی پر پورا الزام رکھتے ہیں، بلکہ بدنامی تک دے دیتے ہیں، کورٹ تک مسئلہ چلا جاتا ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر۔ ذرا آپ سوچے، اس لیے امام حسن کی زندگی کا درس ہے کہ شک کی بنیاد پر الزام نہ لگاؤ۔ امام حسین کو شک تھا، گمان تھا، آپ نے نام نہیں بتایا، اس لیے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کو زہر ان کی بیوی نے دیا یا فلاں نے دیا، کہا کہ یہ مورخین نے لکھا ہو یا کسی نے بھی لکھا ہو، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا یہ تو ان کے سگے بھائی امام حسین کو بھی نہیں پتا، امام حسین کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو امام حسن کی زندگی کا درس ہے کہ کبھی بھی شک کی بنیاد پر کسی پر الزام، یہ امام حسن کی زندگی کے درس ہے کہ سخی بنو۔ اور اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا والے بھی تھے، اور بہت سارے درس امام حسین کی زندگی سے ملتے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ تو یاد رکھنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں شان اعلیٰ گے، جہاں شان مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ گے، وہیں پر امام حسین صبر و رضا کے پیکر بھی گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی گئے، نماز پڑھنے والے بھی گئے، روزہ رکھنے والے بھی گئے، شک کی بنیاد پر الزام لگانے والے نہیں، سخی بھی گئے، اور اللہ کے محبوب بندے بھی گئے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین امام حسن اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بولنے سننے میں کہیں غلطی کی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔